आतिश फिशा बुक 2 पार्ट 29 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। हम में से कोई भी सुबह से अब तक शहर की तरफ नहीं गया था। वांगडन यहाँ होता तो वो सूरत हाल मालूम कर लेता। मेरा या जानकी वगैरह का बाहर जाना मुनासिब नहीं था। थालोब ने भी खास तौर पर हमें बाहर निकलने से मना कर दिया था। अलबत्ता लूमा एक ऐसा शख्स था जिससे ये काम लिया जा सकता था। मेरे कहने पर लूमा फौरन ही तैयार हो गया और जब सोनिया को पता चला तो वो भी तैयार हो गई। तुम्हें कोई खतरा तो नहीं? परसों रात तुमने सैनफोंग और उसके मुहाफिज को उनके कॉटेज में घुसकर कत्ल किया था। किसी ने तुम्हें उस कॉटेज में या गली के आसपास देखा तो नहीं था? बिल्कुल नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा था। शहर के बहुत से लोग जानते होंगे कि तुम रंगसंग की बेटी हो। कोई ना कोई पहचान लेगा। ऐसी सूरत में किसी गड़बड़ का अंदेशा तो नहीं? अगर कोई पहचान भी लेगा तो क्या होगा? मैं किसी मामले में मुलविस तो नहीं, और इत्तेफाक से अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो इत्मीनान रखो, तुम लोगों की वजह से मेरा हौसला इतना बढ़ गया है कि मैं हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला कर सकती हूँ। और ये भी तसल्ली रखो कि मेरी वजह से तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं खामोशी से सोनिया के चेहरे को देखता रहा। सोनिया और लूमा की वापसी तकरीबन 2 घंटों बाद हुई थी। बड़ी दिलचस्प खबरें थी। चियांग राय से पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुंच गई थी और रत्ना कोसन पर हमले के हवाले से यहाँ कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी और पकड़ धकड़ का सिलसिला अब भी जारी था। सैनफोंग की लाश उसके आदमी गुज़िश्ता रात अस्पताल से ले गए थे, जिसे रात ही रात गोल्डन ट्रायंगल पहुंचा दिया गया था। परेरे और उसके पेंट हाउस में 2 लड़कियों के कत्ल की खबर ने भी शहर में अच्छा खासा खौफ और हरास फैला दिया था। पुलिस ने परेरे हाउस के चौकीदार को हिरासत में ले लिया था, जिसने जानकी के बारे में बयान दिया कि किस तरह वो धोखे से बिल्डिंग में दाखिल हुई थी और कमरे में ले जाकर उसे बेहोश कर दिया था। होश में आने के बाद उसने जानकी पर काबू पाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उसी का एक साथी कमरे में घुस आया, जिसने सर पर जरब लगाकर उसे दोबारा बेहोश कर दिया। वो जाहिर है जानकी का नाम तो नहीं जानता था, लेकिन उसने जो हुलिया बताया था उससे भी जानकी की शनाख्त करना मुमकिन नहीं था। छत पर सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले मुलाजिम ने भी बयान दिया कि पेंट हाउस में फायरिंग और चीखों की आवाज से उसकी आंख खुल गई थी। उसने अपने क्वार्टर से बाहर निकलना चाहा, मगर किसी ने दरवाजे को बाहर से पहले से ही बंद कर दिया था। पहले उसे डकैती की वारदात समझा गया, लेकिन पेंट हाउस से कोई चीज चोरी नहीं हुई थी। किसी चीज को छेड़ा तक नहीं गया था। परेरे की खाबगाह की अलमारी में लाखों भात की नकद रकम मौजूद थी। उसके अलावा और भी बहुत सी कीमती चीजें थी, मगर हर चीज जो की तू थी। इस सूरत हाल के पेश नजर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि वो जो भी लोग थे परेरे को कत्ल करने की नीयत से ही बिल्डिंग में दाखिल हुए थे और इसके लिए उन्होंने बड़ी प्लानिंग की थी। परेरे की लाश पर जख्मों के निशान थे, जिससे पुलिस ने नतीजा खस किया कि पहले उस पर खंजर के वार करके कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद वो अपने आप को छुड़ाकर पेंट हाउस से बाहर निकल गया था और अपने आप को बचाने की कोशिश में वो छत से गिर गया या गिरा दिया गया। बहरहाल पुलिस ने शहर के 2 बदनाम गुंडों को उसके कत्ल के शुबे में गिरफ्तार भी कर लिया था। सोनिया के कहने के मुताबिक शहर में सन्नाटा था। गैर मुल्की सयाह और सैर तफरी के लिए दूसरे शहरों से आए हुए लोग वापस जा रहे थे। शहर की रौनक उजड़ गई थी। कारोबार ठप होकर रह गया था। कत्लो गारत ने उस शहर का सुकून बर्बाद कर दिया था। लोगों के ख्याल में उस शहर को किसी की नजर लग गई थी। मैं देर तक इस सूरत हाल पर गौर करता रहा। दारा वगैरह के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका था और मुझे सबसे ज्यादा परेशानी थाई की थी। वो जख्मी भी थी और ना जाने उन दरिंदों ने उसका क्या हशर किया होगा। शाम के 5 बजे के करीब बैंकॉक से महाराज की कॉल आ गई। मैंने सबसे पहले खुद उनके बारे में पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ वजदान। गोली पिंडली के गोश्त को चीरती हुई निकल गई थी। मामूली जख्म है, 2-4 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और दीगर हालात क्या है महाराज? सूरत हाल कंट्रोल में है। साजिश में शरीक तमाम बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ लोग रूपोश हो गए हैं, लेकिन वो भी जल्दी गिरफ्त में आ जाएंगे। रत्ना कोसन ने तुम्हारा नाम शहनशाह तक पहुंचा दिया है। वो तुमसे बहुत खुश हैं और किसी मुनासिब मौके पर तुम्हें मुलाकात का शर्फ भी बख्शेंगे। और तुम बताओ, थाई का कुछ पता चला? गुज़िश्ता रात मैंने दारा के ठिकाने का पता लगा लिया था, लेकिन सुबह सवेरे ही चियांग राय में आप लोगों पर हमले की इत्तला मिलते ही सरदार थालोब चियांग राय चला गया था। उसने मेरे लिए पैगाम छोड़ा था कि उसकी वापसी तक मैं कॉटेज से बाहर ना निकलूं। वैसे यहाँ के हालात ठीक नहीं है। जनरल खोराट का मोतमिद खास सोनिया के हाथों मारा जा चुका है और सैनफोंग के आदमी उसकी लाश को गोल्डन ट्रायंगल ले गए हैं। गुज़िश्ता रात यहाँ का एक साबिक पुलिस चीफ भी मेरे हाथों मारा जा चुका है। वो भी साजिश में शरीक था और दारा वगैरह को भी उसी ने पनाह दे रखी है। सुनने में आया कि जनरल खोराट के आदमी यहाँ आने वाले हैं, लेकिन शायद अब वो चियांग साइन में कोई कार्रवाई ना कर सके। अभी थोड़ी देर पहले रत्ना कोसन से मेरी बात हुई थी। पुलिस की भारी नफरी चियांग साइन भेजी जा चुकी है। दीगर इंतजामी उमूर संभालने के लिए कुछ आदमी चियांग राय और बैंकॉक से भी भेजे गए हैं। एक आधे दिन में वहाँ के हालात भी कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा वास्ता निहायत मक्कार और घटिया किस्म के दुश्मन से है, जो किसी भी वक्त वार कर सकता है, और थाई की तलाश भी जारी रखो।
مہاراج سے تقریباً آدھا گھنٹہ باتیں ہوتی رہیں، پھر فون بند کر دیا گیا۔ اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ سردار تھالوب اور وانگڈن بھی پہنچ گئے۔ وہ دونوں بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے پہلی مرتبہ تھالوب کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے تھے۔ لوما نے فوراً ہی ان کے سامنے چائے رکھ دی۔ گیم جب اتنا بڑا ہو تو 100 طرح کے خدشات ہوتے ہیں۔ مجھے پہلے سے ہی شبہ تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی، اسی لیے میں نے مہاراج اور رتنا کوسن کی حفاظت کے لیے محافظوں کی 2 گاڑیاں بھیج دی تھی۔ میرا شبہ درست نکلا۔ چیانگ رائے سے چند کلومیٹر پہلے ان پر حملہ ہوا، لیکن قسمت اچھی تھی کہ وہ لوگ بچ گئے۔ میرا خیال ہے وہ لوگ ایک ہی مائی کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے۔ تھالوب کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن ظاہر ہے رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے کا مقصد صرف ایک ہی مائی کو قتل کرنا نہیں تھا۔ اگر مہاراج اور رتنا کوسن میں سے کوئی مارا جاتا تو میرا خیال ہے اس ملک میں قیامت ہی آ جاتی۔ بہرحال بلا ٹل گئی اور پورے ملک میں صورتحال اب مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ اور تمہارے 3 آدمی؟ 4۔ چوتھا آدمی بھی چل بسا۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے قبیلے کے لوگوں کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو شہنشاہ اور اس سرزمین کی سلامتی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ ہمیں اپنے کردار پر فخر ہے۔ میرے قبیلے کے لوگ آج سوگ نہیں جشن منا رہے ہیں کہ ان کے چند آدمیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شہنشاہ اور ملک کو ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ تھالوب کے جذبات قابل قدر تھے اور میں سوچ رہا تھا اگر ہر ملک میں اس جیسے محب وطن موجود ہوں تو دشمن ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن دنیا میں دارا، پیڈرو اور آنگ سانگ جیسے بے ضمیر لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی جو نہ صرف اپنے ملک کے لیے مسائل پیدا کرتے تھے بلکہ اغیار کو بھی اپنے ملک کی جڑیں کاٹنے کی دعوت دیتے تھے۔ تھالوب رات کا کھانا کھا کر اپنے شہر والے بنگلے میں چلا گیا تھا۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ پہلے مائے کھام ریور کے کنارے واقع اس کاٹیج کی نگرانی کر کے تسلی کر لی جائے کہ دارا وغیرہ وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ دارا بہت چالاک تھا۔ ہو سکتا ہے پریرے کے قتل سے وہ یہ سمجھ گیا ہو کہ یہ کارنامہ ہمارا ہو سکتا ہے اور ہم نے اس سے کاٹیج کے بارے میں معلوم کر لیا ہوگا اور انہوں نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیا ہو۔ تھالوب نے وانگڈن کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ صبح سویرے ہی 2-3 آدمیوں کو تھانگ سینگ کی طرف بھیج دے تاکہ ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں۔ تھانگ سینگ وہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر دور لاؤس کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ اس جگہ دریا میکانگ بھی مائے کھام ریور سے اس طرح ملتا تھا کہ انگریزی کے حرف وائی کی شکل اختیار کر گیا تھا اور انہی دریاؤں کی درمیانی تکون میں گولڈن ٹرائنگل کا علاقہ واقع تھا۔ دونوں دریا ایک طرف لاؤس اور دوسری طرف برما کی سرحد سے جا ملتے تھے۔ گویا یہ دونوں دریا تینوں ممالک کے درمیان سرحدوں کا کام دیتے تھے۔ وہ رات بڑی بے چینی میں گزری تھی۔ صبح دیر تک میں بستر پر پڑا رہا۔ 11 بج چکے تھے۔ تھالوب ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ شہر میں کچھ اور کاموں میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد وانگ بھی چلا گیا۔ 5 بجے کے قریب 2 قبائلی لان میں آ کر بیٹھ گئے۔ لوما نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ یہ وہی دونوں قبائلی ہیں جنہیں آج صبح سویرے تھانگ سینگ بھیجا گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھنے کی کچھ کوشش کی لیکن وہ جواب دینے سے گریز کرتے رہے۔ 6:30 بجے کے قریب سردار تھالوب واپس آیا تو وہ لوگ فر بولنے لگے۔ میرا شبہ درست نکلا، تھالوب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک پارٹی تو اسی کاٹیج میں مقیم ہے جس کا پتہ پریرے نے بتایا تھا۔ دوسری پارٹی وہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر آگے دریا کے ساتھ ایک اور کاٹیج میں منتقل ہو گئی ہے اور اتفاق سے دونوں پارٹیوں میں ایک عورت شامل ہے۔ میرے یہ آدمی چونکہ دارا وغیرہ میں سے کسی کو پہچانتے نہیں، اسی لیے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دارا اور تھائی کس کاٹیج میں ہے۔ البتہ انہوں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ دونوں پارٹیوں میں 2 آدمی اور ایک عورت شامل ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ تھائی زخمی ہے، اس کے بازو میں گولی لگی تھی، اس کے بازو پر یقیناً پٹی وغیرہ بندھی ہوگی۔ ان سے معلوم کرو نا کہ زخمی عورت کس پارٹی میں ہے۔ تھالوب ایک بار پھر اپنے آدمیوں سے بات کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد وہ بولا، جن عورتوں کو انہوں نے دیکھا ہے ان میں سے کوئی بھی زخمی نہیں ہے۔ میں نے انہیں تھائی کا حلیہ بتایا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق ان دونوں میں سے کوئی بھی اس حلیے سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ 4 آدمی 2 عورتیں؟ اگر آنگ سانگ بھی ان کے ساتھ ہے تو ان کی تعداد 5 ہونی چاہیے۔ دارا، پیڈرو، کم، چیف آنگ اور آنگ سانگ، لیکن یہ 4 آدمی ہیں۔ ہو سکتا ہے 5واں آدمی ان کی نظروں میں نہ آیا ہو۔ بہرحال ہم صبح سویرے اس کاٹیج پر ریڈ کریں گے جس کا پتہ پریرے نے بتایا تھا۔ پر رات کو کیوں نہیں سردار؟ ہم رات کو 2-2:30 بجے یہاں سے نکلیں گے۔ یہ دونوں آدمی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہمیں تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرنا ہوگا، اس لیے ان تینوں میں سے بھی کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس نے رنگولی، جانکی اور سونیا کی طرف اشارہ کیا۔ تم ہمیں کمزور سمجھتے ہو سردار تھالوب؟ سونیا نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنی ماں کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے موت کی گھاٹ اتارنا چاہتی ہوں، اسی لیے میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری تم لوگوں پر نہیں ہوگی۔ سونیا ٹھیک کہتی ہے، ہم نہ تو کمزور ہیں اور نہ ہی بزدل، اسی لیے ہم پیچھے نہیں رہ سکتی۔ جانکی بولی،
थालोब ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। भाई, जिस मुल्क की औरतों में इस कदर हौसला हो, क्या वो मुल्क किसी साजिश का शिकार हो सकता है? थालोब की इस बात पर मैं भी मुस्कुरा दिया। रात का खाना खाने के बाद थालोब अपने कमरे में चला गया। मैंने जानकी वगैरह से भी कहा कि थोड़ी सी नींद ले लें। वो तीनों एक ही कमरे में चली गईं और मैं भी एक सोफे पर लेट गया। लेकिन जाहिर है, नींद किसे आती। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो उस वक्त तक सुकून की नींद सो सकता जब तक अपने दुश्मनों को ठिकाने ना लगा ले। मैं अपने माँ बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए दारा के पीछे था। सोनिया अपनी माँ के कातलों को जहन्नुम वासिल करना चाहती थी और सरदार थालोब वतन दुश्मनों को ठिकाने लगाना चाहता था। उसके कई आदमी भी उनके हाथों मारे जा चुके थे। ऐसी सूरत में नींद किसे आ सकती थी? 2 बजे के करीब थालोब अपने कमरे से निकल आया। मैं तो जाग ही रहा था। उसके कुछ ही देर बाद जानकी वगैरह भी तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। उन तीनों ने जीन्स और टी शर्ट्स पहन रखी थी। सोनिया ने जानकी से कपड़े लेकर पहने थे जो उसके जिस्म पर बिल्कुल फिट आए थे। लोमा भी जाग गया था। उसने फौरन ही कॉफी तैयार करके हमारे सामने रख दी। कॉफी पीने के बाद 2:45 बजे के करीब हम अपने कॉटेज से रवाना हो गए। थालोब वांगडन के साथ आगे बैठा था और वो दोनों कबायली हमारे साथ पीछे बैठे थे। शहरी हुदूद से निकलकर जीप पहाड़ियों में कच्चे रास्ते पर उतर गई। रास्ता खासा नाहमवार और खतरनाक था। बुरी तरह धचके लग रहे थे। 4 बजे के करीब वांगडन ने जीप रोक ली। आगे जीप का रास्ता नहीं था। आगे पैदल जाने के लिए एक ट्रैक सा बना हुआ था। उन 2 कबायलियों की रहनुमाई में हम कुछ देर तक उस ट्रैक पर चलते रहे और फिर दूसरी जाने मुड़ गए, क्योंकि उनके ख्याल में अगर हम ट्रैक पर चलते रहते तो फासला बढ़ जाता। रास्ता खासा खतरनाक था। हम एक कतार में चलते रहे। 5 बजे के करीब फिजा अचानक ही फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। हम लोग बड़ी फुर्ती से पत्थरों की आड़ में बैठ गए। मैं एक पत्थर के पीछे बैठा मोहतात नजरों से इधर उधर देख रहा था। उस वक्त रात का अंधेरा रुखसत हो रहा था और बहुत हल्का सा उजाला फैलना शुरू हुआ था। मेरा ख्याल था कि दारा वगैरह ने भी पिछले तजुर्बात से सबक सीखा होगा। रात को कॉटेज में बेखबर सोने के बजाय उन्होंने भी पहरेदारी का निजाम कायम कर लिया होगा और इस वक्त जो कोई भी पहरा दे रहा होगा उसने हमें देख लिया होगा। गोलियों की आवाज चारों तरफ गूंजती महसूस हो रही थी और ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये फायरिंग किस तरफ से हुई थी। एक ब्रस्ट मारा गया था। उसकी बाज़गश्त देर तक पहाड़ों में सुनाई देती रही और फिर खामोशी छा गई। मैं पत्थरों की आड़ लेता हुआ सरदार थालोब के करीब आ गया, जो सोनिया के साथ एक तनावर दरख्त के पीछे खड़ा था। फायरिंग किस तरफ से हुई थी सरदार? मेरा ख्याल है फायरिंग हम पर नहीं की गई। बाज़गश्त से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि फायरिंग किस तरफ से हुई थी। थालोब ने अभी बात पूरी ही की थी कि पहाड़ एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठे। इस मर्तबा भी यूं लगा जैसे पूरा ब्रस्ट मारा गया हो। आवाज देर तक पहाड़ों में गूंजती रही, फिर खामोशी छा गई। वो कॉटेज अब यहाँ से कितनी दूर है? थालोब ने कबायली को करीब बुलाकर पूछा। उस चट्टान के दूसरी तरफ। कबायली ने नशेब की तरफ इशारा किया। उस चट्टान तक पहुंचने में हमें आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगा। हम एक जगह पहुंचकर रुक गए। सामने नशेब में बहुत दूर दरियाए मायखाम बह रहा था। मध्यम से उजाले में दरिया का पानी सुरमई लकीर की तरह नजर आ रहा था। वो उस तरफ, वो कॉटेज दरख्तों के उस झुंड के दूसरी तरफ है। हम ढलान पर उतरने लगे। कॉटेज तक पहुंचने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। कॉटेज का सामने का रुख दूसरी तरफ था, जबकि हम अकबी रुख से आए थे। हम अगरचे आड़ में थे, मगर वो कॉटेज पूरी तरह हमारी नजरों में था, लेकिन वहाँ किसी किस्म की नकलो हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। तुम लोग यहीं रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ, मैंने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा। मैं दरख्तों की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैंने राइफल को दोनों हाथों में इस तरह थाम रखा था कि वक्त पड़ने पर फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। कॉटेज के अकब में पहुंचकर मैं रुक गया और किसी किस्म की आहट लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने मोहतात अंदाज में खिड़की से झांका। अंदर बत्ती जल रही थी। एक तरफ बेड बिछा हुआ था जिसकी चादर सिमटी हुई थी और शराब की खाली बोतल और 2 गिलास औंधे पड़े थे। बेड के करीब ही दीवार के साथ एक ऑटोमेटिक राइफल भी खड़ी थी। मैं इधर उधर देखता रहा, लेकिन कोई जीरू दिखाई न दिया और न ही किसी किस्म की आहट सुनाई दी। मैं कॉटेज के ऊपर से घूमकर सामने की तरफ आ गया और राइफल संभाले मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। बरामदे में पहुंचकर मैं एक बार फिर रुक गया। उस वक्त भी कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। कॉटेज का बरामदे वाला दरवाजा खुला हुआ था। मैंने एक लम्हे को सोचा और बड़ी फुर्ती से अंदर दाखिल हो गया। राइफल संभाले दीवार के साथ चिपक कर मैं मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता रहा और फिर जैसे ही मैं हॉल के सामने पहुंचा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि उस वक्त फायरिंग कहाँ हुई थी। हॉल कमरे में फर्श पर आंग सांग की लाश पड़ी हुई थी। गालिबन उसे राइफल का पूरा ब्रस्ट मारा गया था। जिस्म छलनी हो गया था और जख्मों से बहने वाला खून फर्श पर फैलकर जम रहा था। मैंने कॉटेज के सारे कमरे देख डाले, कहीं किसी जीरो का निशान न मिला। अलबत्ता अफरा तफरी के आसार नजर आ रहे थे। लगता था जैसे कुछ लोगों की आपस में धींगा मुश्ती हुई है। इस सूरत हाल से मैंने एक नतीजा और अखज़ किया था। किसी वजह से उन लोगों में फूट पड़ गई थी। मैं कॉटेज से बाहर आ गया और आवाज देकर थालोब को बुला लिया। यहाँ की सूरत हाल देखकर वो लोग भी चौंके बिना न रह सके। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है
کہ یہاں آنگ سانگ کے ساتھ کون تھا، لیکن یہ طے ہے کہ جو بھی تھا وہ دوسرے کاٹیج کی طرف بھی گیا ہوگا۔ میں نے کہا۔ میں اور تھالو برآمدے میں آ گئے۔ وانگ اور دونوں قبائلی ادھر ادھر نکل گئے تھے اور پھر ایک قبائلی کی چیخ سن کر ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ قبائلی تقریباً 150 گز دور نشیب میں کھڑا چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھالو؟ میرے ساتھ آؤ۔ تھالو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف چلا گیا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ تقریباً 150 گز نشیب میں پہنچ کر میں ایک جھٹکے سے رک گیا۔ جھاڑیوں میں پیڈرو کی لاش پڑی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں گولیوں سے چھلنی تھی، جبکہ جسم کے اوپر والے حصے پر کوئی زخم نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ زندہ ہے، تھالوب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ! میں چونکا اور جھک کر پیڈرو کو دیکھنے لگا، پھر اس کی گردن پر ایک نس کو ٹٹولنے لگا۔ اس میں زندگی کے آثار موجود تھے۔ دوسرا قبائلی اور وانگ بھی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے۔ پیڈرو! پیڈرو! میں اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے پکارنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد پیڈرو نے آنکھیں کھول دی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ہونٹ پھڑپڑا کر رہ گئے۔ اسے کاٹیج میں لے چلو وانگ۔ وانگڈن کے اشارے پر دونوں قبائلیوں نے پیڈرو کو احتیاط سے اٹھایا اور کاٹیج کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے اور حلق میں چند قطرے ٹپکانے کے سے اس نے آنکھیں کھول دی۔ پیڈرو، یہ سب کچھ کیا ہوا؟ کون تھا وہ؟ میں نے اس پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ وہ غدار نکلے، آنگ سانگ کو بھی مار دیا۔ دارا کہاں ہے؟ دوسرے کاٹیج میں میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ جنرل گورڈن سے مل گئے اور آج رات گولڈن ٹرائنگل چلے جائیں گے۔ تھائی بھی ان کے قبضے میں ہے؟ ہاں، اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ یہاں اور کون تھا؟ ایک لڑکی، جی فانگ اسے ساتھ لے گیا۔ مجھے مار دو، گولی مار دو، اس اذیت سے نجات دلا دو مجھے۔ میں پیڈرو سے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر رائفل کا رخ اس کے سینے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ اسے اذیت سے نجات دلانے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ اسے ہم نہ تو ساتھ لے جا سکتے تھے اور نہ ہی اس حالت میں چھوڑ سکتے تھے کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان اٹکتا تڑپتا رہے۔ جب ہم کاٹیج سے باہر نکلے تو سورج طلوع ہونے میں اگرچہ دیر تھی، لیکن دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ دوسرا کاٹیج یہاں سے کتنی دور ہے سردار؟ تقریباً 5 کلومیٹر۔ ہم فوراً اسی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں ہماری آمد کی توقع نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکیں یا وہاں سے نکل جائیں، ہمیں وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ میری کیفیت دیکھ کر سردار تھالو میرے پروگرام سے اختلاف نہیں کر سکا۔ ویسے وہ پیڈرو سے بھی سن چکا تھا کہ دارا آج کسی وقت گولڈن ٹرائنگل کی طرف جانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اگر وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تو صورتحال ہمارے لیے بہت گمبھیر ہو جائے گی۔ ہمیں ہر صورت میں انہیں سرحد پار جانے سے روکنا تھا۔ 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے 1 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ رنگولی، جانکی اور سونیا بری طرح ہانپ رہی تھیں۔ اونچے نیچے راستوں پر ہم نے انہیں 1 منٹ بھی رکنے کا موقع نہیں دیا تھا اور بالآخر ہم رک گئے۔ وہ کاٹیج ہم سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر تھا اور اس کاٹیج کے سامنے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر دریائے مائے خام بہہ رہا تھا۔ اس جگہ دریا کا پاٹ تقریباً 500 میٹر چوڑا تھا اور اس کے دوسری طرف گولڈن ٹرائنگل کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر گھنا جنگل تھا جس میں پوری فوج آسانی سے چھپ سکتی تھی۔ پہاڑیاں اچانک فائر کی آواز سے گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک قبائلی محافظ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ کاٹیج کی طرف سے چلائی جانے والی گولی اس کے سینے میں لگی تھی۔ ہم فوراً ادھر ادھر بکھر گئے اور درختوں اور پتھروں کی آڑ لے کر فائرنگ کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ دوسری طرف سے بھی بڑی شدید فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ ہمارا اور کاٹیج کا درمیانی فاصلہ صرف 100 گز کے قریب رہ گیا تھا۔ اچانک ایک خیال نے مجھے چونکا دیا۔ دوسری طرف سے صرف 2 آدمی جگہ بدل بدل کر فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے پتھروں اور درختوں کی آڑ لیتے ہوئے دائیں طرف دوڑ لگا دی۔ میرا رخ دریا کی طرف تھا اور پھر ایک جگہ ٹھٹک کر میں رک گیا۔ وہ کم تھا جو کسی کو کندھے پر لادے بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا دریا کی طرف پتھروں کی آڑ میں چلا گیا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس نے تھائی کو کندھے پر لاد رکھا تھا۔ پیڈرو بھی بتا چکا تھا کہ تھائی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ دارا یقیناً اسے بھی اپنے ساتھ گولڈن ٹرائنگل کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس طرف دوڑنے لگا جس طرف کم گیا تھا، لیکن میں چند گز سے زیادہ آگے نہیں جا سکا۔ بائیں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ لاتعداد گولیاں میرے آگے پیچھے گری تھیں۔ میں فوراً ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھلانگ لگا کر چھپ گیا۔ گولیاں اب بھی برس رہی تھیں۔ پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر چاروں طرف اڑ رہے تھے۔ میں نے پتھر کی آڑ سے جھانکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بہت شدید فائرنگ ہو رہی تھی اور اس فائرنگ کا مقصد غالباً یہی تھا کہ مجھے روکا جائے۔ اور پھر ایک مرتبہ موقع ملتے ہی میں نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ اس وقت میں نے وانگڈن کو کاٹیج کی طرف دوڑتے دیکھا۔
وہ فائرنگ کرتا ہوا بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا، لیکن وہ 20-25 گز سے آگے نہیں جا سکا۔ چیختے ہوئے لڑکھڑا کر گرا اور ڈھلان پر لڑکتا چلا گیا۔ میں نے اس کے جسم پر کئی گولیاں لگتے دیکھی تھی۔ دوسری طرف سے فائرنگ کے ساتھ اب دوڑنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، اور پھر میں نے تھالوب، اس کے قبائلی محافظ اور رنگولی وغیرہ کو اس طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی آڑ سے نکل کر سامنے آ گیا اور ان کی طرف دوڑنے لگا۔ وانگ ڈن کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا، اس کی لاش ڈھلان پر جھاڑیوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے اب فائرنگ کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، اور پھر اچانک میں ایک آواز سن کر اچھل پڑا۔ وہ موٹر بوٹ کے انجن کی آواز تھی۔ میں نے تھالوب کی طرف دیکھا اور پھر دریا کی طرف دوڑ لگا دی۔ پتھروں کی آڑ سے نکل کر جیسے ہی میں سامنے آیا، دریا کی طرف سے شدید فائرنگ ہونے لگی۔ میں نے ایک پتھر کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور آڑ لے کر فائرنگ کرنے لگا۔ وہ موٹر بوٹ بڑی تیز رفتاری سے کنارے سے دور ہٹتی چلی جا رہی تھی۔ چیف آنگ موٹر بوٹ میں کھڑا آٹومیٹک رائفل سے میری طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ میں چھلانگ لگا کر دوسرے پتھر کے قریب چلا گیا اور دوسری طرف سے گولیوں کی پرواہ کیے بغیر کشتی پر فائرنگ کرنے لگا، لیکن وہ تیز رفتار موٹر بوٹ فائرنگ کی رینج سے نکل چکی تھی۔ میری رائفل خالی ہو گئی اور میں وہاں کھڑا لمحہ بلمحہ دور جاتی ہوئی موٹر بوٹ کو دیکھتا رہ گیا۔ دریا کا بہاؤ بہت تیز تھا اور وہ موٹر بوٹ بہاؤ کے رخ پر بہت تیزی سے دور ہوتی جا رہی تھی، اور میں بے حس و حرکت کھڑا بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنے کندھے پر ہلکا سا دباؤ محسوس کر کے میں نے پیچھے دیکھا۔ وہ سردار تھالوب تھا جو میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ نکل گئے ہیں، ان کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ آؤ واپس چلیں، یہاں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ میں نے اپنی خالی رائفل نیچے پھینکی اور سردار تھالوب سے اس کی رائفل چھین کر پتھروں پر چھلانگیں لگاتا ہوا دریا کی طرف دوڑا۔ میرا خیال تھا کہ یہاں کوئی چھوٹا سا گھاٹ ہوگا اور کوئی اور کشتی ضرور ہونی چاہیے۔ اگر مجھے کوئی کشتی مل جاتی تو میں ان لوگوں کا تعاقب کر سکتا تھا۔ مجھے اس طرح بھاگتے دیکھ کر تھالوب وغیرہ بھی میرے پیچھے لگ گئے۔ چھوٹی چھوٹی چٹانوں کی وجہ سے دریا میں کٹاؤ سے بنے ہوئے تھے۔ میں کسی کشتی کی تلاش میں ان چٹانوں پر ادھر ادھر دوڑتا رہا۔ میں نے دونوں طرف دور دور تک دیکھ لیا، لیکن مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کوئی کشتی نہیں تھی۔ میں ایک چٹان پر کھڑے ہو کر پھر دریا کی طرف دیکھنے لگا۔ دارا کی موٹر بوٹ اب بہت دور جا چکی تھی۔ تھالوب اور جانکی وغیرہ بھی میرے قریب پہنچ گئے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں کس چیز کی تلاش ہے۔ انہوں نے خاص طور سے پہلے اس موٹر بوٹ کا انتظام کر رکھا تھا۔ فرار ان کے منصوبے کا حصہ تھا۔ فی الحال ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کشتیوں کا گھاٹ یہاں سے تقریباً 2 میل دور ہے۔ کوئی کشتی حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہاں جانا پڑے گا، لیکن گولڈن ٹرائنگل میں داخل ہونا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور ہم تو پہلے جان ہتھیلی پڑ لیے پھر رہے ہیں۔ تھالوب، موت سے کون ڈرتا ہے؟ میں گولڈن ٹرائنگل ضرور جاؤں گا۔ میں تھائی کون درندوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑے گی وجدان۔ گولڈن ٹرائنگل اجنبیوں کے لیے موت کا حصار ہے، بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں چند لمحے دریا کی طرف دیکھتا رہا۔ دارا والی کشتی اب نگاہوں سے اچھل ہو چکی تھی۔ میں نے جانکی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ویرانی اور چہرے پر بے حد ملال تھا۔ اسے دکھ ہونا بھی چاہیے تھا۔ تھائی اس کی بہت پرانی اور گہری سہیلی تھی۔ تھائی ہی کی دوستی میں اس نے اپنا گھر بار لوٹا دیا تھا اور جان ہتھیلی پر لیے پھر رہی تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، معاشرے میں اس کا ایک مقام تھا، اسے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن سب کچھ اس سے چھن چکا تھا۔ اب تو میری طرح اس کی پیشانی پر بھی دہشت گرد کا لیبل لگ چکا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ہم ایک نیک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے، بدی کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ امن پسند اور وطن پرست قوتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ مہاراج وانگ ونگیائے ہمارے ساتھ تھے۔ ہمیں شہنشاہ کے آشیرواد حاصل تھی۔ ہم نے اس سرزمین اور شہنشاہ کے خلاف ایک بہت ہی بھیانک سازش کو ناکام بنایا تھا، جس کی بازگشت اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ اگر وہ سازش کامیاب ہو جاتی تو اس وقت اس ملک میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی، لیکن ہم نے اس خوفناک سازش کو ناکام بنا کر ملک میں خون خرابے کو روک لیا تھا۔ مگر بعض حلقے ایسے بھی تھے جو ہمیں دہشت گرد قرار دے رہے تھے۔ تھائی کا جرم بھی صرف یہ تھا کہ اس نے ایک بے گناہ اور معصوم بچے کو پناہ دی تھی اور سچائی کا ساتھ دیا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں اس کا گھر جلا دیا گیا، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر میرے ساتھ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی۔ موت نے اس کا بھی تعاقب شروع کر دیا اور طویل عرصے کی آنکھ مچولی کے بعد بالآخر وہ ان خونی بھیڑیوں کے ہتھے لگ گئی اور مجھے اب ہر صورت میں اس کو بچانا تھا۔ میں یہی سب کچھ سوچتا ہوا تھالوب کے ساتھ چلتا رہا اور بالآخر ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں جھاڑیوں میں وانگ ڈن کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا جسم گولیوں سے چھلنی تھا۔ وانگ کی لاش دیکھ کر میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ کیا حق اور سچائی کا ساتھ دینے والے ہر شخص کا یہی انجام ہوتا ہے؟ یہ سوال میرے دماغ میں بگولے کی طرح گردش کر رہا تھا۔ میں جب سے چیانگ رے آیا تھا، وانگ ڈن نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا تھا، کئی بار جان کی بازی لگائی تھی اور بالآخر بدی کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی۔ رنگولی، جانکی اور سونیا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تھالوب کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے ہوئے تھا۔ ہم وانگ کی لاش اٹھا کر کاٹیج میں لے آئے۔
تھالوب اور اس کا قبائلی ساتھی دوسرے قبائلی کی لاش اٹھانے کے لیے چلے گئے جسے سب سے پہلے گولی لگی تھی۔ میں کچھ دیر برآمدے میں وانگ کی لاش کے قریب کھڑا رہا، پھر کاٹیج کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ بائیں طرف دیوار کے قریب فرش پر ایک آدمی کی لاش پڑی تھی۔ اسے غالباً کسی تیز دھار آلے سے وار کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ سینے اور پیٹ پر زخموں کے کئی نشان تھے جن سے بہنے والا خون جم کر سیاہ رنگت اختیار کر چکا تھا۔ میں قریب پہنچ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ چہرہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ ایک نسوانی چیخ سن کر میں اچھل پڑا۔ چیخ کی آواز دوسرے کمرے سے آئی تھی۔ میں مڑ کر تیزی سے اس طرف دوڑا۔ جانکی اور رنگولی بھی دوڑتی ہوئی باہر آ رہی تھی، لیکن میں اس کمرے میں پہلے ہی داخل ہو گیا۔ سونیا دروازے سے چند قدم اندر کی طرف کھڑی پھٹی پھٹی نظروں سے باتھ روم کے کھلے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس جگہ پر پہنچا تو باتھ روم کی طرف دیکھتے ہوئے میں بھی اچھل پڑا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک لڑکی کی لاش تھی۔ عمر 24-25 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یقیناً زندگی میں وہ بہت حسین رہی ہوگی، لیکن اب اس کا حسن خون کی طرح نچڑ چکا تھا۔ وہ نیم مریا تھی۔ اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی تھا۔ تھالوب کے جاسوس قبائلیوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے دارا اور چیفانگ وغیرہ کے ساتھ 2 عورتوں کو دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک کو تو میں نے دارا کے ساتھ موٹر بوٹ میں دیکھ لیا تھا، اور دوسری یہ تھی جسے کسی وجہ سے بے دردی سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کا منصوبہ گولڈن ٹرائنگل جانے کا تھا، اور ہو سکتا ہے اس لڑکی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہو۔ ظاہر ہے وہ اسے زندہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میں دروازے کے سامنے سے ہٹا تو سونیا وغیرہ بھی قریب آ چکی تھی۔ سونیا، ہمارے ساتھ رہتے ہوئے 2-4 دن میں تم کئی لاشیں دیکھ چکی ہو۔ سین فونگ کو تم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، نہایت بے ایمانہ طریقے سے۔ یہاں ایسی کیا بات تھی کہ تم اس قدر زور سے چیخی؟ یہ لی وانگ ہے۔ لی وانگ؟ یہ کون تھی؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ ہاں، لی وانگ ہائی اسکول تک میری کلاس فیلو تھی۔ بہت غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے پاس اکثر فیس کی ادائیگی اور کتابیں وغیرہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ہم چند دوست اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ لی وانگ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ وہ اکثر میرے گھر آتی رہتی تھی۔ اس کی زیادہ مدد بھی میں ہی کرتی تھی۔ بہت اچھی لڑکی تھی یہ۔ ممی بھی اسے بہت پسند کرتی تھی۔ میں تو ذاتی طور پر اپنے جیب خرچ سے اس کی مدد کرتی ہی رہتی تھی، مگر ممی بھی اسے کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں خرید کر دیتی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے کیا؟ تھے، بلکہ ماں تو اب بھی زندہ ہے۔ 2 مہینے پہلے اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اور باپ؟ وہ ڈکیتی کی ایک واردات میں 2 سال پہلے پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا باپ شرابی تھا، کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا۔ ماں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ لی وانگ بھی حصول تعلیم کے ساتھ چھوٹے موٹے کام کر کے تھوڑی بہت رقم کما لیتی تھی، پر ماں بیٹی کی ساری کمائی شرابی باپ چھین لیتا۔ شراب نوشی کے ساتھ اسے جوا کھیلنے کی بھی عادت تھی، اور پھر ایک روز اسی شرابی باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو بھی داؤ پر لگا دیا اور ہار گیا۔ ماں کو جب پتہ چلا تو وہ چیخ اٹھی۔ لی وانگ کو جوئے کی بازی میں جیتنے والا جواری بہت بڑا بدماش تھا۔ وہ لی وانگ کو لینے کے لیے پہنچا تو ماں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بدماش دھمکی دے کر چلا گیا کہ اگر کل تک لی وانگ کو اس کے حوالے نہ کیا گیا تو اسے زبردستی اٹھا کر لے جائے گا۔ لی وانگ کی ماں اسے لے کر گھر سے بھاگ گئی۔ وہ تقریباً 15 دن تک چیانگ تھونگ میں اپنے رشتہ دار کے ہاں چھپی رہی، لیکن بالآخر وہ بدماش وہاں بھی پہنچ گئے اور لی وانگ کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ 6 مہینے تک لی وانگ کا کچھ پتہ نہیں چلا، اور پھر جب وہ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ وہ کم از کم نصف درجن لوگوں کے ہاتھوں بک چکی ہے۔ اس دوران اس کا جو حشر ہوا ہوگا اس کا تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ لی وانگ کا باپ تو پہلے ہی شراب اور جوئے کی لت پوری کرنے کے لیے بیوی اور بیٹی کی کمائی چھین لیا کرتا تھا، لیکن بیٹی اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور بیوی بیمار پڑ گئی اور اس کے کسی کام کی نہیں رہی۔ لی وانگ کا باپ اپنا خرچ پورا کرنے کے لیے چوریاں کرنے لگا۔ آخری مرتبہ اس نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ہوٹل میں ڈکیتی کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان تینوں کے پاس نقلی پسٹل تھے۔ وہ جیسے ہی واردات کر کے ہوٹل سے نکلے، پولیس ان کے پیچھے لگ گئی اور وہ تینوں پولیس کے ہاتھوں مارے گئے۔ لی وانگ سے میری آخری ملاقات تقریباً 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ چیانگ رائی کے ایک دولت مند شخص کے پاس رہ رہی تھی اور ماں سے ملنے یہاں آئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اس راستے پر چل نکلی ہے جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں، اور اب وہ اگرچہ غلط راستے پر چل نکلی تھی، پر میں یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کا انجام یہ ہوگا۔ برے کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے نا، پر اس میں لی وانگ کا کیا قصور تھا؟ وہ تو بہت اچھی لڑکی تھی، اسے تعلیم سے عشق تھا۔ اس کے باپ کے جرم کی سزا اسے کیوں ملی؟ یہی تو المیہ ہے، مظلوم اور بے گناہ نہ جانے کب تک اس ستم کا شکار ہوتے رہیں گے۔ برآمدے کی طرف سے قدموں اور باتوں کی آواز سن کر میں باہر آ گیا۔ تھالوب اور قبائلی دوسری لاش لے کر واپس آئے تھے اور اسے بھی برآمدے میں وانگ کی لاش کے قریب رکھ دیا گیا۔ میں اور تھالوب کاٹیج کے اطراف میں دور تک گھومتے رہے۔ ایک طرف ایسا راستہ تھا جہاں سے گاڑی آ سکتی تھی، اور وہاں کچی زمین پر ٹائروں کے نشان بھی نظر آ رہے تھے، جس سے ہمیں یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ دارا وغیرہ کو کوئی گاڑی اس کاٹیج میں چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔
हम दोनों कॉटेज में वापस आ गए। मैं इसे साथ लेकर जा रहा हूँ। थालोब ने अपने आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लाशें ले जाने के लिए हमें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। वापसी के लिए हमें तवील चक्कर काटना पड़ेगा। 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तुम लोग हमारी फिक्र मत करो थालोब, तुम जाओ, यहाँ अब हमें कोई खतरा नहीं। अगर कोई बात हुई भी तो हम निपट लेंगे। कुछ देर बाद सरदार थालोब और उसका साथी चले गए। मैं सोनिया के वगैरह के साथ दरख्तों के नीचे घास में बैठ गया। ली वांग की तो शनाख्त हो गई थी, लेकिन दूसरे आदमी की लाश को हम में से कोई भी शनाख्त नहीं कर सका था। अब हमें उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं थी। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। 9 बज रहे थे। आसमान पर बादलों की वजह से कभी अंधेरा सा हो जाता और कभी तेज धूप चमकने लगती। 12 बज गए। थालोब को गए हुए 3 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अभी वापसी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। हम लोग रात 2:30 बजे के करीब अपने कॉटेज से रवाना हुए थे तो कॉफी का एक कप पिया था और अब सबको भूख लग रही थी। मैं देखती हूँ शायद कॉटेज में खाने की कोई चीज मिल जाए, जानकी ये कहते हुए अंदर चली गई। रंगोली भी उसके पीछे थी। सोनिया मेरे पास बैठी रही। मैं 2-3 दिनों से ये बात खास तौर से नोट कर रहा था कि सोनिया मुझसे ज्यादा अटैच हो रही थी। उसका ज्यादा वक्त मेरे करीब ही गुजरता था। उसकी वजह मेरे जहन में ये आई थी कि मैंने उससे ज्यादा हमदर्दी का इजहार किया था। चंद मिनट बाद ही रंगोली और जानकी मोहरबंद खुराक के 5-6 डब्बे लेकर बाहर आ गईं। किचन में इतनी खुराक मौजूद है कि हम 1 हफ्ते तक खा सकते हैं, रंगोली ने टिन घास पर रखते हुए कहा। उन तमाम डब्बों में तला हुआ चिकन था। रंगोली किचन से कटर भी ले आई थी। उसने एक डब्बा खोलकर हमारे सामने रख दिया। ये तला हुआ मुर्गी का गोश्त बड़ा लजीज था। अगर गरम करके खाया जाता तो कुछ और मजे का होता, लेकिन गरम करने का ख्याल किसे था। भूख से जान निकल रही थी। हम सब मजे ले लेकर मुर्गी की रोस्टेड राने उधेड़ते रहे।